مفتی صاحب بڑا بیسک سا سوال الیکشن کے سلسلے میں، یہ سیاست حلال ہے کہ حرام ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور نہ صرف حلال ہے بلکہ نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اچھا، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے انبیاء کیا کرتے تھے، اور ایک نبی جب چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلافت شروع ہو جائے گی، خلیفہ آئے گا۔ تو گویا کہ نبیوں کی سنت ہے خلافت، لہذا بہت سے نبی ہیں جنہوں نے یہ سیاست کی ہے۔ تو سیاست اتنا بنیادی پارٹ انسانی زندگی کا کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ تو یہاں یہ ایک بہت بڑا گویا کہ وہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ آج سیاست کو ایک ایسی چیز بنا دیا کہ سیاست اگر مولوی کوئی کرے، اور یہ مولوی صاحب تو سیاسی ہو گئے، وہ ایک تانا و گالی بن گیا۔ نہیں، یہ سیاست تو حصہ ہے دین کا۔ دین سے اگر سیاست نہیں، کیونکہ اصل میں بنیادی بات یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے شبہ کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے کہ لوگ اسلام کو دوسرے مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ اسلام دوسرے مذاہب کی طرف نرا مذہب نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے، دین ہے۔ اور دین جو ہوتا ہے آپ کو تو اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے، اور سیاست وہ بنیادی شعبہ ہے کہ جس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا، نظام زندگی چل نہیں سکتا۔ لہٰذا سیاست آپ حلال کی بات کرتے ہیں، یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب۔ ہمارے شاعر مشرق نے بھی یہ بات فرمائی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو سوائے چنگیزی کے ظلم و تشدد کے کچھ نہیں رہ جاتا اس میں۔ سو خواتین و حضرات، نومبر 7 جو یہ ٹیوزڈے آ رہا ہے، امریکہ میں لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ صرف سیاست حلال ہے بلکہ یہ نبیوں کا شیوا اور ان کی سنت ہے۔ مفتی صاحب، سیاست آپ نے فرمایا حلال ہے، یہ سیاست میرے بارے میں حلال ہے ایز اے پولیٹیشین، یا لوگوں کے بارے میں حلال ہے؟ اور ایز اے پولیٹیشین میری کیا ذمہ داری ہوگی اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں؟ اصل میں یہ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی اگر بہت سنبھل کے صحیح طریقے سے چلائے گا تو اپنی جان بھی بچائے گا اور سواریوں کی جان بھی بچائے گا۔ تو سیاسی لیڈر کی مثال وہی ہے، وہ قائد ہوتا ہے اور ڈرائیور کو بھی قائد کہتے ہیں۔ تو وہ گیا کہ وہ زندگی کے ملک کی گاڑی لے کے چلتا ہے، اور اگر کسی ایک ایریے کا اگر سینیٹر ہے، کانگریس مین ہے، تو اس ایریے کی گاڑی لے کے چلتا ہے۔ اب وہ جب گاڑی چلائے گا تو منزل پہ خود بھی پہنچے گا، دوسروں کو بھی پہنچائے گا، تو اس کے بینیفٹ خود بھی لے گا، وہ دوسروں کو بھی پہنچائے گا۔ لہٰذا اس کے اندر جتنی وہ مہارت کے ساتھ اور جتنی وہ دیانتداری کے ساتھ اگر منزل کی طرف بڑھے گا تو وہ دونوں کا نفع پہنچے گا۔ اور سیاسی جو اس کا ٹارگٹ ہوگا کہ میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کروں، ان کمیونٹی میں سے ظلم کو مٹا دوں، دیانتداری کے ساتھ ہر ایک کا حق اس کو پہنچ جائے، تو وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور یہ مین اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ صاحب حق کا حق مل جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو حقوق و فرائض دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک حقوق، دوسرے فرائض۔ اب ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ انسان فرائض کو پکڑ لے، کہ ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میرے فرائض کیا ہیں، میرے کندھوں پہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، کہ اللہ نے یا اللہ کی مخلوق نے کون سے فرائض میری کندھوں پہ عائد کیے ہیں۔ بس دیانتداری سے ان فرائض کو پورا کرے۔ جب فرائض کو پورا کرے گا تو سامنے والے کا حق آٹومیٹکلی ادا ہوگا۔ تو جو لیڈر ہے، جو الیکٹ ہو گیا ہے، وہ اس کے اوپر جو فرائض عائد ہو گئے، جس کا وہ حلف لیتا ہے، تو اب وہ فرائض جب دیانتداری سے پورے کرے گا تو جو اس کے جو امیدوار ہیں ان کے جو آٹومیٹکلی ان کے حقوق پورے ہوں گے اور ثبوت زندگی گزرے گی۔ یہ تو مفتی صاحب آپ نے بڑے مختصر انداز میں سیاست کو ڈیفائن کر کے رکھ دیا، الحمدللہ، کہ آپ اپنے فرائض پورے کیجئے، باقی لوگوں کے حقوق ساتھ ساتھ خود بخود پورے ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ سیاست کی اصل جو حلال سیاست جس کی مفتی صاحب نے بات کی، یہ اصل اس کی ایسنس ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کیجئے ایمانداری سے، دوسروں کے حقوق ساتھ آٹومیٹکلی پورے ہوتے رہیں گے۔